لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. معنا هذا الحديث أي الحديث الثاني، وهذا الحديث يسمى أم السنة. كنا نقرأ من سؤال جبريل عن الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: أخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قد مر بنا وتكلمنا ہم نے گزشتہ درس میں اس سوال کے حوالے سے، جو ایمانیات کے حوالے سے جبریل نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال پوچھا تھا کہ ایمان کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 چیزوں کا ذکر فرمایا. ان تؤمن باللہ، ایمان باللہ کے حوالے سے. اس کے بعد فرمایا وملائکتہ، فرشتوں پر ایمان کے حوالے سے. وکتبہ، آسمانی کتابوں پر ایمان کے حوالے سے. یہ ہم نے ان تینوں چیزوں پر گفتگو کی تھی گزشتہ دروس کے اندر. آج انشاءاللہ باقی 3 ہیں، اس پر گفتگو کریں گے. ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ. تو فرمایا تیسرا یا چوتھا یہ ہے کہ فرمایا کہ آپ ایمان لے آئیں کس پر؟ ورسلہ، اللہ کے بھیجے ہوئے رسولوں پر. پہلی بات یہ کہ رسولوں کے حوالے سے، ایمان کے حوالے سے یہ ہے کہ التصدیق الجازم بأن اللہ بعث فی کل امت رسولا وانہم جمیعا صادقون مصدقون بارون راشدون اتقیاء امنا انہم بلغوا ولم یکتبوا شیئا، کہ وہ سارے کے سارے جتنے اللہ کے انبیاء علیہ الصلوۃ ہیں جملتاً، ایک ہمارا عقیدہ ان سب کے بارے میں یہ عقیدہ ہے کہ وہ سب کے سب جتنے انبیاء علیہ الصلوۃ رسول جتنے بھی تھے، سب کو اللہ نے بھیجا، اللہ کے بھیجے ہوئے رسول تھے. ثانیاً وہ سب کے سب سچے تھے. ثالثاً سب کے تیسرے کے وہ مصدق تھے، ان کی تصدیق تھی. رابعاً وہ سب کے سب بڑے نیک تھے، بڑے صالح تھے، بڑے متقی تھے، بڑے امانت دار تھے. اور وَلَمْ يَكْتُمُوا شَيْئًا، انہوں نے ایک ذرہ بھی چیز جو اللہ نے ان کو آگے پہنچانے کا حکم دیا تھا، انہوں نے ایک ذرہ بھی اس میں سے کمی بیشی نہیں کی، اور نہ ان میں سے کوئی چیز چھپائی، ایسا کچھ بھی نہیں. وَلَمْ يُغَيِّرُوا، نہ اس میں سے کوئی تبدیل کیا. وَلَمْ يَزِيدُوا، نہ کم کیا، نہ اس میں کچھ زیادتی کی، بلکہ ہر بات کو جیسے اللہ تعالیٰ کا حکم تھا ویسے امت کے سامنے پیش کر دیا. انبیاء علیہ الصلوۃ کے حوالے سے مختصر ایک اجمالاً آپ کے سامنے عقیدے کے حوالے سے بات رکھی. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر انبیاء علیہ الصلوۃ تقریباً 25 انبیاء ہیں جن کے نام اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر فرمایا. ہم پہلا اس کو کچھ پوائنٹس میں یہ تقسیم کر دیتے تاکہ سمجھنے میں آسانی ہو جائے گی. نمبر 1 کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے انبیاء علیہ الصلوۃ بھیجے وہ سب کے سر سچے تھے، متقی تھے، پرہیزگار تھے، جن کا بھی ہم نے مختصر آپ کے سامنے. نمبر 2 نؤمن باسمائہم ونعرف اسماءہم، کہ جتنے نام اللہ تعالیٰ نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمائے ہیں، ہم ان ناموں کو، ان نبی کو ان ناموں کے ساتھ جانتے ہیں، یعنی مانتے ہیں. قرآن مجید میں 25 انبیاء علیہ الصلوۃ کے نام اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا. سورہ انعام میں صرف ایک ہی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے 18 نبیوں کے نام لیے ہیں، ایک ہی جگہ پر. تو اس طرح 25 انبیاء علیہ الصلوۃ. اب ان کی تعداد کتنی ہے؟ مختلف اقوال ہیں اس کے اندر، کچھ صحیح ہیں سندن، کچھ سند ضعیف ہے، کچھ یعنی علماء کے اقوال ہیں اس کے اندر. تو زیادہ موقف راجح یہ ہے کہ وہ 1.25 لاکھ انبیاء علیہ الصلوۃ تھے جو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجے ان کو. اور ارشاد فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. پیغمبر پہلے سورہ نحل کے اندر یہ فرمایا کہ ہم نے ہر علاقے کے اندر انبیاء کو بھیجا، رسولوں کو بھیجا. ان کا کام کیا تھا؟ وہ 2 ہی باتیں لوگوں کو پہلے بتاتے تھے، ان اعبدوا اللہ، کہ اللہ کی عبادت کرنے ہیں، واجتنبوا الطاغوت، اور اللہ کے ساتھ شرک کرنے سے بچ جانا ہے، طاغوت سے بچ جانا ہے. ہر وہ چیز جو اللہ کے ساتھ شریک بنائی جائے اس سے بچنا ہے. یہی بات اللہ تعالیٰ نے سورہ انبیاء علیہ الصلوۃ میں بھی ذکر فرمائی ہے. تو یہ پتہ چلا کہ جن کے نام ہمیں پتہ ہے ہم ان کے ناموں کو مانتے ہیں. جس طرح آدم علیہ السلام ہے، نوح علیہ السلام ہے، چلتے چلتے الی آخر النبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. لہذا پہلے اس حوالے سے تو ہمیں پتہ چل گیا کہ جتنے نام ہیں. ایک قرآن مجید میں 2 مقام پر یہ بھی ارشاد فرمایا رسولا قد قصصناهم عليك ومنهم من لم نقصص عليك.
فرمائیں یہ ہمارے رسول ہیں، ان میں سے کچھ کے ہم نے واقعات آپ کے سامنے قصے بیان فرمائے ہیں اور کچھ کے قصے نہیں بیان فرمائے۔ تو اسی لیے علماء نے ذکر فرمایا ہے کہ مثال کے طور پر کئی ایسے نام ذکر کیے جاتے ہیں، نہ تو ہم ان کی تصدیق کرتے ہیں نہ ان کی تکذیب کرتے ہیں، اس وجہ سے کہ ہمارے پاس کوئی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے واضح کوئی دلیل یا نص ثابت نہیں کہ یہ نبی ہے۔ ممکن ہو یا نہ ہو، ہم کیسے کہیں کہ وہ تھا یا نہیں تھا، ہم کچھ کہہ نہیں سکتے۔ جس طرح کے عام طور پر یہ ہندوؤں کے کیا نام ہے جن کو خدا مانتے ہیں، کہتے تھے کہ وہ بھی رسول تھے، کیونکہ ان کی کتابوں میں رشی کے نام سے، رشی کہتے ہیں اس کو جو پیغام رسانے والا ہوتا ہے۔ رشی اصل میں ان کی لغت میں یعنی کہ زبان میں اس کو کہتے ہیں جو پیغام پہنچانے والا تھا۔ تو رسول جو پیغمبر جو بھی آتا ہے، جس ہم پیغمبر ہم فارسی زبان میں اس کا ترجمہ کرتے ہیں، رسول کا بھی معنی ہے پیغام پہنچانے والا، تو ان کے یہاں بھی یہ معاملہ تھا۔ تو کچھ کا کہنا تھا کہ یہ وہ بھی اللہ کے نبی ہیں۔ اللہ اعلم، ہم نہ تو تصدیق کرتے نہ تکذیب کرتے ہیں، اللہ جانتا ہے، اگر وہ ہیں تو ہیں، اگر نہیں ہے تو نہیں، ہمیں اس چیز کا علم نہیں ہے، ہم اس چیز کے بارے میں کیسے بات کریں جس کا ہمیں اللہ اور اس کے رسول نے بتایا نہیں، علم نہیں ہمارے پاس۔ المہم تو اللہ تعالیٰ نے یہ تو فرما دیا کہ یہ رسول ہیں جن میں سے کچھ کا ذکر ہم نے بیان فرما دیا اور کچھ کا ذکر نہیں بیان فرمایا۔ تو جملتاً اور تفصیلاً یعنی اجمالاً ہم سب انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان رکھتے ہیں۔ تیسرا مسئلہ کہ جتنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تھے، التصدیق الجازم بما صح عنہم من اخبارہم، جتنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آئے انہوں نے جو خبر اپنے امت کو پیش کی وہ بالکل اس کی تصدیق کرتے ہیں کہ انہوں نے بالکل صحیح اپنی امت کی گائیڈ کی، رہنمائی کی اپنی امت کے، کیوں اپنی امت کے وہ بڑے خیر خواہ ہیں۔ آپ جس نبی کو دیکھیں گے ہر ایک نبی اپنی امت کا بڑا خیر خواہ ہے، آخری وقت تک اپنی امت کا خیر خواہ، یعنی آخری وقت میں مطلب یا تو قوم ختم ہو گئی، اس پر عذاب آ گیا، معاملات ہو گئے، لیکن آخری وقت میں بھی ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کے قوم کے حوالے سے جب ان پر قوم کا عذاب آیا تو فرمایا وہ اپنے قوم پر بڑے حسرت و ندامت سے دیکھ کر کہنے لگے کہ قرآن مجید میں سورہ اعراف کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا یا قوم لقد ابلغتکم رسالات ربی ونصحت لکم، اے میرے قوم میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا، میں نے تمہیں بڑی نصیحت کی۔ قرآن مجید میں ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفیقی الا باللہ، او بھائی میں تو صرف آپ کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں۔ یہ ہر نبی کا طریقہ کار تھا، ہر ایک نبی کا طریقہ کار تھا۔ نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی تبلیغ کو دیکھیں، 950 سال تک ان کی تبلیغ چلتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کے تبلیغ کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ وہ بلاتے کیسے تھے، دن میں بھی رات میں بھی، صبح بھی شام میں بھی، چلیں لوگوں کے مجمع میں بھی، الگ الگ جا کر بھی، بلند آواز سے بھی بلاتے تھے، آہستہ آہستہ بھی لوگوں کو، چلو کیسے ایسا نہ ہو کہ چلو اکیلے میں سمجھ بلند آواز سے نہیں، تو آگے آہستہ آہستہ آواز میں بھی ان کو بھی پکارتے تھے۔ یعنی اتنے حریص تھے اپنے امت کے، اتنے خیر خواہ تھے اپنے امت کے۔ تو جتنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تھے وہ اپنے امت کے بڑے خیر خواہ تھے، انہوں نے جو بات پہنچائی ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ نمبر 4 العمل بشریعت من ارسل الینا منہم وہو اللہ اکبر خاتم محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلی بات کہ ان امتوں پر یہ واجب تھا، جو رسول ان کے پاس آیا ان پر واجب تھا کہ وہ اس پر ایمان لائیں، اس کی باتوں پر عمل کریں، وہ جو ان کو بتا رہا ہے۔ ہم پر کیا واجب ہے کہ ہم یعنی جتنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جتنے ذکر ہیں، یاد رکھیے گا ان میں سے اولو العزم بڑے عظمت والے 5 ہیں، ان میں سے کون؟ تو فرمایا 5 میں سے 2 کا مقام اور بڑھ جاتا ہے، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور نوح علیہ الصلوۃ والسلام۔ یعنی نوح علیہ السلام یوں ترتیب میں لائیں، نوح علیہ الصلوۃ والسلام، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، اس کے بعد موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، یعنی نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کو سب کو 5 کو کہتے ہیں اولو العزم، یعنی بڑی عظمت والے تھے۔ اور ان میں سے 5 میں سے بھی 2 کا بڑا مقام تھا، وہ کون تھے؟ جن کو خلیل اللہ کہا گیا ہے، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، کہ ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے خلیل بنایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حدیث کے الفاظ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ نے مجھے اپنا خلیل بنایا ہے، اللہ نے مجھے اپنا خلیل بنایا۔ تو ان دونوں خلیلوں میں سے مقام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام مرتبہ بڑا ہے۔ المہم بحیثیت رسول بحیثیت نبی سب برابر ہیں، لیکن درجات ہیں، تلک رسول فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم اللہ ومنهم من رفع درجات۔ تو فرمایا ان میں سے یہ ہمارے رسول، ان میں سے کچھ کے ہم نے درجات کس پر بات بلند کی ہیں۔ اتنا تو ہمیں معلوم ہے کہ اللہ کے انبیاء تھے، تو ہمارے یہاں پاس جو ہمارے پاس نبی علیہ الصلوۃ والسلام آئے، ہمیں ان کے حوالے سے ہم نے اپنے اشہد شہادت لا الہ الا اللہ کے اندر اس بات کو
ذکر کیا تھا، لیکن آخری بات اس کو دوبارہ ذکر کر دیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنا، جس چیز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمائے اس سے رک جانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین ماننا، آپ کے بعد اور کوئی نبی نہیں آئے گا، بس آخری نبی تھے، اس کے بعد اور کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اب اگر کوئی نبوت کی دعویٰ کرے گا وہ کذاب ہوگا، دجال ہوگا، وہ جھوٹا ہوگا، وہ نبی نہیں ہوگا۔ تو یہ انبیاء علیہ السلام کے حوالے سے مختصر ذکر بات تھی۔ تو انبیاء علیہ السلام یعنی 3-4 باتیں ہم نے ذکر کی۔ نمبر 1 کہ ہم نے یہ پہلے بات کہی کہ وہ سارے اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے تھے، وہ بڑے سچے تھے، امانت دار تھے، متقی تھے، پرہیزگار تھے، اپنی امت کے بڑے ناصح تھے۔ نمبر 2 ان کے بارے میں جن کے نام ہمیں پتہ ہے ہم ان کے ناموں کو مانتے ہیں۔ نمبر 3 کہ جو انہوں نے خبر دی ان کی ہم تصدیق کرتے ہیں، جو انہوں نے کہا سچ فرمایا۔ نمبر 4 آخری بات کہ ہم پر یعنی جس شریعت پر ہم پر عمل کرنا واجب ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت لے کے آئے وہ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ باقی جتنی امتیں پہلے گزر چکی ان پر پہلے بات تھا، لیکن جیسے ہی ہر نبی جب بعد میں آ گیا تو اس وقت صرف اسی نبی کی بات کو ہی ماننا تھا، اور ہمارے یہ آخری نبی ہیں یعنی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بھی کئی مقامات پر ذکر فرمایا ہے۔ انبیاء علیہ السلام کا سے اللہ تعالیٰ نے ایک وعدہ لیا، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ۔ یہ سورہ آل عمران ہے، تیسرا پارہ جو آخر میں ختم ہو رہا ہے، آخری رکوع ہے اس کا۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام سے وعدہ لیا۔ وعدہ کیا لیا کہ جب میں تمہیں کتاب بھی دے دوں، نبوت بھی مل جائے، سب کچھ میں نبوت کا مرحلہ چلتا ہو، ثم جاءکم اسی دورانیے میں یعنی تمہارے نبوت کا سلسلہ چل رہا ہو، تمہارا یعنی دعوت کا کام چل رہا ہو، اسی دورانیے میں ثم جاءکم رسول پھر رسول آ جائے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، وہ تصدیق کرتا ہے جو تمہارے پاس ہے۔ اب تمہارا کام کیا ہے؟ لتؤمنن به ولتنصرن۔ پہلی بات ہے کہ اپنی بات کو اپنے معاملات کو روک لینا ہے، لتؤمنن به اس نبی پر ایمان لے کے آنا ہے، اس نبی پر ایمان لینا ہے۔ نمبر 2 ولتنصرن اور ہر موقع پر اس کی مدد کرنی ہے۔ نبیوں سے خطاب اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا ہے اور فرمایا کہ تم وعدہ کرتے ہو؟ انہوں نے کہا جی قالوا اقررنا، ہم وعدہ کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں میں تمہارے اس وعدے پر گواہ ہوں۔ تو یہ نبی علیہ السلام اسی وجہ سے میں نے گزشتہ درس کے اندر اس بات کو ذکر کیا تھا کہ جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورات کا ورقہ لے کے پڑھ رہے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غصے میں بدل رہا تھا، تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا عمر کو فرمانے لگے ثقلت کا امک یا عمر، اے عمر تیری ماں تجھ پر روئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف تو دیکھو، تم کر کیا رہے ہو؟ تو فوراً جب دیکھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو تو اس ورقے کو رکھ دیا اور کہا کہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عمر یہ تو تورات کا ورقہ ہے، یہ تو تورات کا ورقہ ہے، اگر صاحب تورات یعنی موسیٰ بھی آ جائے ما وسعہ الا اتباعی، اس کو بھی اور کوئی چارہ نہیں سوائے میری اتباع کرنے کی، اگر وہ بھی آئے گا تو وہ میری اتباع کرے گا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے موجودگی میں کسی نبی کی نبوت نہیں چل سکتی، کسی نبی کی نبوت نہیں چل سکتی تو کسی اور کی کیا بات چل سکتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مقابلے میں کسی اور کی بات تو بالکل نہیں چل سکتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل کے مقابلے میں کسی اور کا فعل نہیں چل سکتا، آپ کے فرمان کے مقابلے میں کسی اور کا فرمان نہیں چل سکتا، سبحان اللہ۔ اسی لیے صحابہ بڑی سختی سے اس بات کی نکیر کرتے تھے، اگر کوئی کہہ دیتا جی آپ تو بجا فرما رہے ہیں لیکن فلاں بھی یہ کرتا ہے تو فوراً ناراض ہوتے، حتیٰ کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ اتنے ناراض ہوئے اور کہا کہ میں ڈرتا ہوں اس بات سے کہ کہیں آسمان سے پتھر نہ برس جائیں، آسمان سے پتھر نہ برسنے لگ جائیں کہ میں یہ کہہ رہا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہا اور تم فرمایا اور تم کہتے کہ فلاں نے یہ کہا، کہاں تقابل کیسے کرتے ہو؟ تقابل میں کیسے لیا کہ اللہ اور اس کے رسول نے کیا فرمایا اور فلاں نے کیا بات کہی؟ قطعا نہیں۔ اگلا مسئلہ کہ فرمایا ہے والیوم الآخر، آخرت پر ایمان لے کے آنا، آخرت پہ ایمان لے آنا۔ آخرت پہ ایمان کے حوالے سے تھوڑی سی تفصیلی اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ والیوم الآخر عربی کا لفظ سمجھتا ہے آخر اور آخر، آخر بالکل آخری، آخر دوسرا، جاء رجل آخر، مثلا جاء زید ورجل آخر، زید آیا اور دوسرا آدمی بھی آیا،
ہم کہتے ہیں آدھا آخر انسان، یہ آخری آدمی، آدھا آخر طالب، یہ آخری طالب علم ہے، یعنی آخر کسر زیر کے ساتھ، کسرے کے ساتھ کہیں گے آخری، لاسٹ، اس کے بعد نہیں. تو یہاں فرمایا والیوم الآخر، وہ آخری دن ہے، بس ختم. تو کیا مطلب ہے یہاں سے آخرت کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں، یاد رکھیے گا آخرت پر ایمان کا معنی یہ ہے کہ پورے دین پر ایمان لانا. آخرت پر ایمان لانا اس کا مطلب یہ ہے کہ پورے دین پر ایمان لانا، کیونکہ سارا محور اسی بات پر ہے. قرآن مجید بھرا ہوا اس بات پر کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس بات کی بار بار تلقین، یعنی بار بار جس پر زور دے رہے تھے، وہ ایمان بالبعث، یعنی مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنا ہے. یہ ایسا عقیدہ ہے، یاد رکھیے گا، یہ ایک ایسا عقیدہ ہے جس کے ساتھ ساری چیزیں جڑی ہوئی ہیں. میں ایک سوال پوچھتا ہوں، ایک آدمی محنت کر کے پیسے جمع کرتا ہے، بڑی آج کل مشکل ہوتی ہے، پیسے کمانا کوئی آسان کام نہیں، باقی ساری چیزیں چلی جاتی ہیں لیکن پیسے نہ جائیں، ہر ایک کی یہ سوچ ہوتی ہے. باقی ہر چیز، وہ کیا کہتے ہیں، چمڑی چلی جائے دمڑی نہ چلی جائے، وہ ایک مثال دی جاتی ہے، یعنی سب چلا جائے لیکن پیسے نہ جائیں، یعنی کیونکہ میں نے کمایا بڑی محنت سے اس کو، لیکن اس کے باوجود بھی میں زکوٰۃ نکالتا ہوں، میں اس کے باوجود بھی صدقہ دیتا ہوں. کیوں؟ کوئی وجہ تو ہوگی. بھائی گرمیوں کے دن چل رہے ہوں گے، جون جولائی کے دن چل رہے ہوں گے، پھر بھی کھا پی نہیں رہے، روزے میں رہ رہے ہیں. سردیوں کے دن چل رہے ہیں، پھر بھی صبح فجر کو اٹھ کے ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے فجر کی جماعت میں گرم بستر چھوڑ کے آ گیا ہے. کیوں؟ اتنا لمبا سفر کر کے، اتنا خرچہ، لاکھوں روپے خرچ کر کے یہاں سے پاکستان سے، کئی دنیا کے کونے کونے سے وہاں پر بیت اللہ وجہ کے پہنچا ہے. یہ 3 حج کے جتنے ایام ہیں، کتنی تکلیفوں سے گزرنا پڑتا ہے، کتنا چلنا پڑتا ہے، ٹانگیں تھک جاتی ہیں بندے کی چل چل کے. حقیقت یہ حال ہوتی ہے، تھک جاتا ہے بندہ، صرف رمی جمرات کو جائے نا بندہ تھک جاتا ہے. اتنا لمبا چکر کاٹ کے اپنے خیمے تک پہنچ جائے تو بس ہو جاتی ہے. پھر یہاں سے جب واپس جانا ہوتا ہے ہمیں دوبارہ، جب ہم 10 تاریخ کو واپس جا رہے ہوتے ہیں بیت اللہ کے اندر طواف افاضہ کے لیے، لمبا پیدل جانا، کوئی گاڑی نہیں، کوئی سواری نہیں، چل چل کے بندہ تھک جاتا ہے. کوئی پوچھے تو صحیح اتنی تھکاوٹ کرنے کی، اور ایک ہی 2 چادریں پہنی ہوئی ہیں، میلی ہیں جو بھی ہیں، یہ 2 پہن کے کھڑے ہیں. کیا وجہ ہے؟ کیوں کر رہے ہیں ہم یہ؟ کس وجہ سے؟ ہاں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن آخرت میں اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی جزا دے گا، اس کا نعم البدل ہمیں دے گا. یہ ہمارا عقیدہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی جزا دے گا، ہمیں جنت عطا فرمائے گا انشاءاللہ. اللہ ہم سے راضی ہے، اللہ ہم سے راضی ہوگا، ہمیں اللہ تعالیٰ اس کا انعام دے گا، اس کی جزا دے گا، سب اسی میں ہے. لیکن اگر جس کا عقیدہ نہ ہو، آج جو میں نے پہلے درس کے اندر بھی، یہاں دوسرے درس کے اندر بھی یہ بات ذکر کی تھی کہ یہ ملحدین جو اللہ کو نہیں مانتے، وہ اللہ کو کیا ماننا، اس کا معنی نہیں، وہ صرف اس بات سے بھاگتے ہیں کہ ذمہ داری کوئی بھی نہیں، بس یہ دنیا ہے، کھا پی لو، موج کر لو، یہی دنیا ہے، اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے. مطلب یہ تو ناانصافی پر مبنی ہے. مطلب ایک آدمی کے پاس طاقت ہے، پاور ہے، جو چاہے کر لے. اگر بھائی ایک بندے کے پاس پاور ہے، دوسرے کے پاس پاور نہیں ہے، وہ ظلم کرے، زبردستی کر لے، چھینا چھپٹی کر لے، جو بھی کر لے، سارا ہڑپ کر لے، مزے ہیں اس کے. کیوں؟ کیونکہ آخرت میں تو یعنی اس کا نہ آخرت نہ حساب ہے بقول ان لوگوں کے، یعنی دنیا ہے، اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے. اگر یہ عقیدہ مان لیا جائے تو پھر تو مزے میں ہے وہ لوگ، پھر تو وہ مزے میں ہو گئے، یعنی دنیا میں کم از کم دنیا میں تو اچھی زندگی گزار. یہ مسکین بیچارہ ادھر دنیا میں بھی ظلم پہ برپا رہا اور آخرت میں بھی کچھ نہ ملا اس کو. اگر یہ عقیدہ بنا جائے تو ظلم پر مبنی ہے یہ بات. ہمیشہ ایک بندہ بیمار ہی رہا، اس کا کیا قصور تھا؟ ایک بندہ تندرست آدمی تھا، پیسے رہے، عیاشیاں کیا، ہر دل کی جو چاہتی وہ پوری کی. ایک بیچارے کو کھانے کے لیے پیسے نہیں تھے، برابر کیسے ہوئے؟ ایک بندہ رو رو کے اللہ سے دعائیں کر رہا ہے، ایک آدمی راتیں گزر جاتی ہیں اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے، قیام کرتے ہوئے، سجدے کرتے ہوئے، تلاوتیں کرتے ہوئے. ایک آدمی ساری رات نافرمانی گزر گئی، برابر کیسے ہو گئے؟ مطلب کوئی حساب کتاب نہیں. اگر یہ سوچ لیا جائے کہ کوئی مسئلہ نہیں، آخرت میں کوئی لینا دینا نہیں، کوئی معاملہ نہیں، تو یہ تو سارا ظلم پر مبنی ہے. نعوذ باللہ من ذالک. اسی لیے فرمایا کہ والیوم الآخر، آخرت پر ایمان رکھو. بار بار ذکر فرمایا قرآن مجید میں. اللہ تعالیٰ نے کئی دلیلیں ذکر فرمائی. اور قیامت کا دن، آخرت کا دن شروع ہوتا ہے من خروج الروح من البدن، جسم سے، روح سے نکلنے سے لے کر فریقٌ فی الجنت و فریقٌ فی السعیر، کہ جنت میں جانے یا جہنم میں جانے تک یہ پورا سلسلہ چلتا رہتا ہے.
پورا سلسلہ چلتا رہتا ہے. اب اس کے درجات آتے ہیں، مراحل آتے ہیں، ہم اس کو بھی ذکر کرتے ہیں کہ کچھ چیزوں کو لوگ مانتے ہیں، کچھ چیزوں کو مانتے ہی نہیں. ہم آتے ہیں اس کی طرف بھی. تو پہلے اس بات کو شریعت نے کہا کہ نہیں، آخرت کا دن ہوگا. یہ کیسے ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہوگا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ کچھ لوگ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ، کہ ایک آدمی آتا ہے بوسیدہ ہڈیاں لے کے، اس کو یوں مروڑ کے چورا چورا کر کے ریزہ ریزہ کر کے زمین پہ گرا دیتا ہے اور کہتا ہے یہ ہڈیاں بوسیدہ ہو گئی، بوسیدہ ہڈیاں ہیں، چورا چورا ہو گئی ہیں. مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ، ان ہڈیوں کو چورا ہونے کے بعد، بالکل چورا آٹا ہونے کے بعد، ذرہ ذرہ ہونے کے بعد، ریزہ ریزہ ہونے کے بعد، اب اس کو مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ، ان ہڈیوں کو دوبارہ زندہ کون کرے گا؟ یہ کہتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں یہ ہمارے لیے مثال پیش کر رہا ہے، یہ بندہ ہمارے لیے مثال پیش کر رہا ہے. وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ، اپنے آپ کو بھول گیا، اپنے آپ کو. یہ ہڈیاں تو تھی نا، یہ ہڈی لے کے آیا نا جس کو اس نے آگے چورا کیا. فرمایا تو کہاں تھا؟ تیری تو ہڈی بھی نہیں تھی، تیرا تو وجود بھی نہیں تھا. اللہ نے تجھے عدم سے پیدا کیا، تیرا وجود بھی نہیں تھا. اپنی ذات کو کیسے بھول جاتا ہے اور اللہ کو مثالیں پیش کر رہا ہے کہ یہ کیسے پیدا ہو سکتا ہے. اللہ نے مثال دے کر قرآن کئی مراحل میں اللہ تعالیٰ نے ایک نا مثالیں وہ ذکر فرمائی ہیں جو سامنے مشاہدے میں آتی ہے. مشاہدے میں کیسے کہ جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا. کیسے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. کیا انسانوں کے پیدائش مشکل ہے یا آسمانوں کی؟ انسان تو اتنے، آسمان کے مقابلے میں کیا ہے؟ یہ دنیا آسمان کے مقابلے میں کتنی ہے؟ اتنی سے. پھر وہ اس زمین کے اس گولے کے اندر خشکی کتنی ہے اور سمندر کتنا ہے؟ چھوٹے سے چھوٹا. پھر اس چھوٹے سے جگہ میں سے کتنی ساری مخلوق ہے اور اس مخلوق میں سے ایک انسان بھی ہے. اور یہ آگے سے کہتا ہے کہ اللہ کیسے پیدا کرے گا؟ بھول گیا کہ سورج چاند کس نے پیدا کیا، بھول گیا کہ آسمان کو کہتا ہے کیسے کس نے پیدا کیا. لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ، زمین اور آسمان کو پیدا کرنا بڑا ہے من خلق الناس، لوگوں سے. لیکن اللہ نے تو ان کو بھی پیدا کیا، ان کو پیدا کیا. تو انسان کو پیدا کرنا کون سی مشکل بات ہے؟ تو یہ بار بار بتلایا گیا. پھر ذکر فرمایا کہ کیسے زندہ انسان مرنے کے بعد زندہ ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ. فرمایا او بندے ذرا دیکھ، مثال دیکھ. کیسے؟ کہ دیکھ زمین بنجر ہو، سوکھ گئی، بالکل ٹھیکری زمین ہو گئی ہے، بالکل بنجر ویران غیر آباد. تو فرمایا اللہ تعالیٰ وہاں پر بارش برساتا ہے. وہی زمین بنجر زمین ہے، غیر آباد ہے، وہی وہاں سے سبزہ اگنے لگتا ہے، کھیتی لہلہانے لگتی ہے. تو فرمایا اللہ اس مردہ زمین کو زندہ کر سکتا ہے. یہ تو بھی دیکھ رہا ہے نا اپنے آنکھ سے. تو فرمایا کیا انسان کو مرنے کے بعد دوبارہ انسان کو زندہ نہیں کر سکتا؟ تیسری مثال اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر احیاء بعض الانفس، کچھ انسانوں کچھ جانوں کو اللہ نے زندہ کر کے لوگوں کے سامنے پیش کیا. یہ معنی نہیں، یہ جو بتلانا مقصود ہے کہ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قادر ہے، لوگوں کے سامنے یہ بطور دلیل ہے. کئی مثالیں قرآن مجید کے اندر موجود ہے. مثال کے طور پر اصحاب کہف کا واقعہ تو ہم تقریباً سورہ کہف تو پڑھتے ہیں نا جمعہ والے دن. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کا ذکر فرمایا اور وہ کتنے سال تک سوتے رہے. ان کو 309 سال 309 سال دنیا سے قبلہ ان کو موت آئی ہوئی. 309 سال کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو زندہ کر دیتا ہے اور وہ سکہ لے کے بازار جاتے ہیں خرید و فروخت کرنے کے لیے. اٹھنے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ کپڑے جھاڑنے کے بعد کہتے ہیں لبثنا یوما او بعض یوم، لگتا ہے کہ آج ایک دن یا آدھا دن رہے ہوں گے، ذرا احتیاط سے جانا، کوئی پکڑ نہ لے باہر ہمیں. ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ اتنا عرصہ گزر چکا ہے. اللہ قادر ہے یہ بات بتلانے پر کہ انسان دیکھ نہیں رہے، تمہارے سامنے موجود ہے. 309 سال صدیاں گزر گئی، وہ ان کے پیچھے آنے والے وہ بھی گزر گئے، وہ بھی گزر گئے، پتہ نہیں کون باقی جا کے تیسری نسل بچی ہوگی ان کی، تیسری نسل کے لوگ آ کے ان کو ملے ہوں گے. اب آئے واپس، یعنی جب وہ نکلے تھے تو وہ سارے ان کے سامنے کافر نظر آ رہے تھے، جب واپس آئے تو سارے مومن بن چکے تھے. اب سوچے تو صحیح، دنیا ہی پلٹ گئی کہ یہ کیا نظر آ رہا ہے. وہ ڈرتے ڈرتے جا رہے ہیں کہ کوئی پکڑ نہ لے. اللہ یہ بیان ذکر فرما رہے ہیں سبحانہ و تعالیٰ کہ اللہ زندہ کرنے پر قادر ہے. تو کیسے نہیں ہوگا مرنے کے بعد دوبارہ زندہ انسان؟ یہ تو تمہارے سامنے موجود ہے. عزیر علیہ السلام قرآن مجید میں ہے
او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها، سورہ بقرہ 3 پارہ ہے۔ ایک آدمی جس کے بارے میں عزیر علیہ السلام کا کہتے ہیں، عزیر علیہ السلام کہ فرمایا وہ ایک بستی سے گزرے، فہی خاویۃ علی عروشها، الٹی پڑی ہوئی تھی، تباہ ہوئی ہوئی تھی، ختم ہوئی ہوئی تھی، ختم۔ تو کہا کہ قال انا یحیی هذه اللہ بعد موتها، کیسے اللہ اس کو مرنے کے بعد زندہ کرے، یعنی کہ یہ نہیں اس کے، یہ نہیں کہ اس کو نہیں، وہ دیکھنا چاہتے کہ کیسے زندہ ہوگی۔ جیسے ابھی ہم ذکر کریں گے کہ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ قال رب ارنی کیف تحیی الموتى، یہ نہیں کہ مجھے یقین نہیں، اللہ میں اس منظر کو اپنے آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں، اس کیفیت کو دیکھنا چاہتا ہوں، یہ مقصد ہے۔ تو فرمایا فاماتہ اللہ 100 عام، 100 سال تک اللہ نے موت دے دی، وہیں پر 100 سال تک۔ اللہ کی قدرت تو دیکھیں، 2 چیزیں ان کے ساتھ ہیں، یاد ہے نا کون سی؟ ایک گدھا ان کے ساتھ، دوسرا ان کے پاس کھانا تھا، ہاں گدھا بھی تھا جانور جس پر سواری کر کے آئے تھے، اور دوسرا ان کے پاس کھانا ہے۔ جاندار چیز ہے، کم از کم اتنی جلدی تو میں نے کچھ تو ٹائم رہے نا، لیکن قرآن مجید کے اسلوب پر دیکھیں تو اللہ جس کو چاہے بچا لے، جس کو چاہے، سبحان اللہ۔ 100 سال کے بعد جب اٹھے تو انہوں نے کہا فاماتہ اللہ 100 عام ثم بعث، قال کم لبثت، ہاں بھائی کتنا عرصہ رہے ہو؟ قال لبثت یوما او بعض یوم، مجھے لگتا ہے کہ دن کوئی آدھا دن رہے ہوں گے، صبح کی شام کی گھڑی رہے ہوں گے۔ 100 سال تک سو گئے بھائی، 100 سال کی موت آئی ہوئی ہے۔ قال لبثت یوما او بعض یوم، قال بل لبثت 100 عام، 100 سال تک رہ چکے ہو یہاں پر۔ کیسے پتا چلے کہ 100 سال؟ فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنى، سبحان اللہ۔ کہا پہلی بات دیکھو اپنے کھانے اور پینے کی طرف، کھانا پینا رکھنے کے بعد وہ تو خراب بھی ہو جاتا ہے نا، لیکن اللہ کی قدرت جس کو میرا رب چاہے بچا لے۔ کہا دیکھو تمہارا کھانا بھی ہے وہ ابھی تک خراب نہیں ہوا، تمہارا پینا ہے وہ ابھی تک پینے کی چیز ہے، پانی بھی ابھی تک خراب نہیں ہوا، لیکن اپنے گدھے کی طرف دیکھو، اس کی تو ہڈیاں بھی بکھری پڑی ہیں، اس کی تو ہڈیاں بھی بکھر۔ تو فرمایا اب دیکھنا کھانا دوبارہ گرم ہو جائے، دوبارہ تازہ ہو جائے، اس کا کوئی مسئلہ نہیں، دھوپ لگ کے گرم ہو گیا، مسئلہ سمجھ، لیکن جانور مر گیا، پورا جسم ختم ہو گیا، ہڈیاں ادھر ادھر بکھر گئیں۔ اللہ فرماتے ہیں اب ذرا جانور کی طرف، فانظر الی حمارک، اپنے گدھے کی طرف دیکھ، کیف ننشزها ونکسوها لحما، اب دیکھنا کیسے ہم جوڑتے ہیں اور کیسے اس پر ہم گوشت چڑھاتے ہیں، کیسے ہڈیاں جوڑ دیتے ہیں۔ کہہ رہے تھے نا کہ کیسے یہ اٹھیں گے، تو اب دیکھ لے اپنی آنکھوں سے، اللہ نے پورا جانور اس کے سامنے زندہ کر کے دکھا دیا۔ تو اللہ نے یہ چیزیں دکھائیں کہ انسان دوبارہ زندہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر ایک اور مقام پر پہلا پارہ ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بنی اسرائیل والوں نے ایک جان کو قتل کر دیا، وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، اور جھگڑا کرنے لگ گئے تم لوگ۔ ایک آدمی نے کیا کر دیا، اپنے چچا کو قتل کر کے اس کے مال ہڑپ کرنے کی وجہ کرنے اور اس کی بیٹی سے نکاح کرنے کے لیے اس کو قتل کر دیا کہ پتہ نہیں کب مرے گا، کب میرا مال ہوگا، تو ابھی جان خلاصی کر کے جان چھڑا دیتے ہیں۔ دشمنی تو چل رہی نا اگلے کے ساتھ، اس کو پکڑ اٹھا کے ان کے دروازے پہ چھوڑ کے آئے، دوڑ کے موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کے دیکھے جی ہمیں انصاف دلائیں، میرے چاچا کو انہوں نے قتل کر دیا۔ قاتل خود موسیٰ علیہ السلام کے پاس کہ جی میرے چاچا کو انہوں نے قتل کر دیا ہے، مجھے انصاف دلائیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے پورا واقعہ جو میں ذکر نہیں کر رہا، صرف یہ کہ وہ آگے پھر گائے لے آؤ، لمبا واقعہ ہے، گائے آ گئی تو فرمایا فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، اس کا ایک گوشت کا حصہ لے کے اس کے جسم پر لگاؤ، گوشت کا حصہ لگا، وہ زندہ ہو گیا لوگوں کے سامنے، وہی دیکھ رہے ہیں، وہ جو مر چکا، جو قتل ہو چکا، وہ زندہ ہو کے کہتا ہے، پوچھا گیا کہ آپ کو کس نے قتل کیا، اس نے بتایا کہ مجھے فلاں نے قتل کیا۔ اللہ تعالیٰ یہ بات بتلانے پر یہ بتلا رہے ہیں کہ انسانوں اللہ قادر ہے۔ یہ تو مثالیں تمہارے سامنے ذکر کر دی، مثالیں۔ پرندے، ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ رب ارنی کیف تحیی الموتى، کیسے تو زندہ کرتا ہے اللہ، اس منظر کو میں دیکھنا چاہتا ہوں، میں اپنے اس بات کو آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اگر کوئی پوچھے ہاں بھائی تو نے دیکھا ہے، ہاں ہاں میں نے اپنے آنکھوں سے یہ چیز دیکھی ہے۔ تو ہم یہ ذکر کر رہے تھے کہ آخرت کے حوالے سے قیامت کا دن، آخرت کا دن واقع ہوگا، الایمان بوقوعہ۔ ہم آتے ہیں اب نکات کی طرف۔ پہلے پتہ چل گیا کہ اللہ تعالیٰ نے دلیلیں بطور ذکر کر دی، لوگوں کو، انسانوں کو، چرند پرند کو بھی دوبارہ زندہ کر کے دکھا دیا، انسانوں کو زندہ کر، بڑی مثالیں قرآن مجید کے اندر، بڑی مثالیں موجود ہیں، دیکھیں گے بہت مثالیں ملیں گی۔ یہ وہ مثالیں جو لوگوں کے سامنے ہوئی ہیں، اب کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ یہ کیسے، یہ کیسے، کیسے کیا مطلب، یہ تو تمہارے سامنے مشاہدہ ہو چکا ہے، آنکھوں سے دیکھ چکے ہیں، تو انکار کیسے پھر؟ یہ تو دنیا میں دیکھ چکے ہو، تو آخرت میں پھر انکار کیسے؟ جب اللہ دنیا میں آپ کے سامنے کر سکتا ہے تو کیا مرنے کے بعد سب کو اٹھا نہیں سکتا؟ بالکل، اس بات پر اللہ تعالیٰ قادر ہے۔ بلا
انه یحیی الموتى، بالکل وہ اس بات پر قادر ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کرے گا۔ تو یہ ایک بات، پہلا نقطہ یاد رکھیے گا کہ الایمان بوقوعہ، ہم آخرت کے دن کے واقع ہونے پر ایمان رکھتے ہیں، والیوم الآخر، اس بات پر ایمان رکھنا کہ آخرت کا دن واقع ہوگا، ضرور ہوگا۔ دوسرا یعنی یبعث من فی القبور، جو اس وقت فوت ہو گئے، جو پہلے ساری دنیا ختم ہو جائے گی، پھر اللہ تعالیٰ جب بھی اسرافیل کو حکم فرمائیں گے، وہ سور کے اندر پھونکیں گے تو سارے دوبارہ کھڑے ہو جائیں گے۔ جب وہ سور پھونکی جائے گی فَإِذَا هُمْ جَمِيعُ الَّذِينَ مُحْضَرُونَ، سارے کے سارے کھڑے ہو جائیں گے اللہ کے سامنے، موجود کھڑے ہوں گے سارے، فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ، سارے ایک میدان میں کھڑے ہو جائیں گے اللہ کے سامنے۔ تو اللہ کا حکم ہوگا، وہ اپنے قبروں سے جو جہاں ہوگا وہیں سے اٹھ کے کھڑا ہو جائے گا۔ اللہ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں، کوئی چیز مشکل نہیں۔ دوسرا اس بات کو ذکر کرنا ہے کہ الایمان بکل ما ذکر اللہ تعالی فی کتابہ وما صح عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی قیامت کے متعلق، اس آخرت کے دن کے حوالے سے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے احادیث کے اندر بیان فرمایا، ہم سب پر ایمان رکھتے ہیں، ہم سب پر ایمان رکھتے ہیں۔ کچھ لوگ ہیں جی یہ بات ذہن میں نہیں آ رہی، میں کچھ باتوں کا ذکر کروں گا، یہاں پر کوٹ کروں گا اس باتوں کا، جن لوگوں کو لوگ نہیں مانتے، کہتے ہیں یہ کیسے، یہ کیسے، وہ کیسے، کیا مطلب ہے؟ ایمان بالغیب کس چیز کا نام ہے؟ المہم تیسرا نقطہ یہ ہے کہ الایمان بما ذکر فی الیوم الآخر، اس دن میں جو واقعات رونما ہونے والے ہیں ان سب پر ہم ایمان رکھتے ہیں، جیسا کہ حوض کوثر کے حوالے سے، حوض کا واقعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ آئیں گے، میرے امت کے لوگ، میں ان کو حوض کوثر پلاؤں گا۔ تو فرمایا اللہ کے رسول آپ اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے؟ آپ نے فرمایا میں پہچانوں گا من آثار الوضوء، میں وضو کے آثار، وضو کرنے کی وجہ سے، غرم محجلین کرنے کی وجہ سے ان کے اعضاء چمک رہے ہوں گے، میں اپنی امت کو پہچان لوں گا، میں اپنی امت کو پہچان لوں گا۔ تو وضو کے آثار کی وجہ سے فرمایا کہ جس نے وہ حوض کوثر کا پانی پی لیا، اس 50,000 سال کے دن میں ان کو پیاس نہیں لگے گی، پیاس نہیں۔ اللہ سب کو نصیب فرما دے، سب مومنوں کو یہ نصیب فرما دے۔ تو فرمایا حوض کوثر کا تذکرہ ہے۔ ایسے ہی ذکر وارد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حساب کرنے سے، یعنی حساب ابھی شروع نہیں ہوگا، لوگ میدان میں کھڑے ہوں گے، لوگ آئیں گے آدم علیہ السلام سے، نوح علیہ السلام سے چلتے چلتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے اور آ کے کہیں گے یہ گزارش کر دو کہ حساب کتاب شروع ہو جائے، جہاں بھی بھیجے ادھر جائیں ادھر جائیں، لیکن حساب کتاب شروع ہو جائے ایک مرتبہ۔ اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے اور اللہ تعالیٰ ان کی یہ سفارش قبول فرمائیں گے۔ المہم تیسرا، اس کے بارے میں ہم نے سنا ہے پل صراط کے حوالے سے، کئی مرتبہ سنا ہے، صحیح بخاری کے اندر، صحیح مسلم کے اندر کئی روایتیں موجود ہیں صراط کے حوالے سے، اتنی سخت ان کے بارے میں موجود ہیں۔ اللہ اکبر، فرمایا کچھ تو ایسے ہوں گے بالکل ایک بجلی کی کڑک کی طرح بالکل ادھر گزر جائیں گے، وہ لوگ بھی ہوں گے۔ کچھ لوگ ہوں گے جو تیز چلے جائیں گے، جس طرح تیز گھوڑے ہوں گے اس طرح گزر جائیں گے تیز رفتاری کے ساتھ، کچھ ہوں گے ایسا ایسا گزریں گے، کچھ بیچارے ایسے ہوں گے جو گریں گے، اٹھیں گے، چلیں گے، بڑا ضعف ہوگا، کچھ تکلیف ہوئیں گی، گریں گے، کرتے 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 بالآخر وہاں پہنچ جائیں گے۔ تو یہ بھی منظر ہوگا۔ المہم تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صراط کا بھی ذکر فرمایا ہے، اس کو بھی ہم مانتے ہیں۔ ایسے ہی میزان کا تذکرہ ہے، میزان کا بھی تذکرہ ہے کہ میزان اللہ تعالیٰ قیامت کے دن قائم کرے گا۔ تو میزان کو لوگ نہیں مانتے، کہتے ہیں میزان کیا ہے، وہ کون سا میزان ہوگا، اتنا بڑا میزان ہوگا؟ اللہ قادر ہے بھائی، اللہ قادر ہے۔ میزان آپ آج کل اتنی چھوٹی سی ایک چپ بنا دیتے ہو، اتنے سے کیا کہتے ہیں اس کو، میموری کارڈ، اتنے سے پتہ نہیں پوری دنیا ڈال دو اس کے اندر۔ اتنا انسان کا دماغ کام کرتا ہے کہ ایک چھوٹی سی اتنی سی چیز کے اندر سب کچھ ڈال سکتا ہے، سب کچھ بیان کر۔ سبحان اللہ، اللہ قادر نہیں کہ پوری دنیا کا حصہ وہ ایک میزان میں کر دے؟ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، فرمایا ہم میزان کو قائم کریں گے قیامت کے دن۔ اس دن کسی ذات پر، کسی جان پر ایک ذرہ بھی ظلم نہیں ہوگا، کسی پر نہیں ہوگا۔ تو ایمان ہے اس بات پر، یہ ہوگا۔ المہم اس کے اندر انسان بھی تو رہیں گے، حدیث میں آتا ہے انسان بھی تو رہیں گے اس کے اندر، اعمال بھی تو رہیں گے، اعمال کے بھی وزن ہوگا۔ اعمال کیا ہوں گے؟ صحیفے، صحیفوں کا وزن ہوگا، ان کو جسم دیا جائے گا، جو بھی معاملات ہیں وہ اللہ تعالیٰ اس بات کو خوب ہی جانتا ہے۔ اور جنت اور جہنم کا تذکرہ ہے، ہم اس بات پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ آخری بات اس کے حوالے سے جو ہم بات کریں، چوتھی بات، الایمان، یہ میں نے آخر میں اسی لیے رکھا کہ اس مسئلے کو تھوڑا سمجھنے والا ہے۔ الایمان بنعیم القبر وعذابہ، کہ قبر کے حوالے سے ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ قبر کے اندر اللہ تعالیٰ نے
اہل ایمان مومنوں کے لیے نعمتوں کا معاملہ رکھا ہے، اور کافروں کے لیے، منافقوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے عذاب کا معاملہ رکھا ہے۔ آج ہمارے اس دور کے اندر کئی لوگ ہیں جو عذاب قبر کے حوالے سے نہیں مانتے۔ وہ کہتے ہیں کون سی قبر؟ اچھا پہلے یہ تو ڈال دیتے ہیں شبہ میں، اچھا کون سی قبر؟ یہ قبر کہ وہ قبر؟ پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ فَأَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ، کہ اللہ تعالیٰ اس کو مار دیتا ہے پھر اس کو قبر میں ڈال دیتا ہے۔ سورہ عبس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ دوسرا، ایک عمومی چیز یہ ہے کہ مرنے کے بعد انسان کو قبر میں ڈال دیا جاتا ہے، دفن کر کے، عمومی بات۔ تیسرا، قبر کا معنی ہے کہ جو آدمی جہاں فوت ہو گیا، جہاں ختم ہو گیا، جہاں اس کی موت ہو گئی، یعنی جہاں وہ ختم ہو گیا، وہ اس کی قبر ہے، قیامت کے دن وہ وہیں سے اٹھے گا۔ اللہ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے۔ ایک مثال دوں، حدیث میں آتا ہے وہ اسی کی وہی قبر ہے۔ وہ کہتے ہیں جی اچھا جی آپ تو کہتے ہیں قبر میں عذاب ہوگا، قبر میں عذاب ہوگا، ایک آدمی نعوذ باللہ من ذالک بم دھماکے میں چلا گیا، وہ تو اس کو پھر کیسے ہوگا؟ اس کے تو چتھڑے اڑ گئے، اس کے تو حصے نہیں ملے، اس کو قبر تو ملی نہیں، تو پھر کہاں عذاب ہوگا؟ اللہ سے سوال کر رہے ہیں کہ کہاں عذاب ہوگا اور کہاں نعمت ہوگی؟ ہم یہ اللہ سے پوچھنا چاہ رہے ہیں۔ یعنی یہ تو وہی والی بات ہو کہ اللہ سے پوچھیں کہ اللہ کر سکتا کہ نہیں کر سکتا؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ کیسا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تبھی تو فرمایا وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا، یہ کیسا انسان ہے جو ہمارے لیے مثالیں بیان کرتے کہ اللہ کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا۔ وَنَسِيَ خَلْقَهُ، اور اپنے آپ کو بھول گیا کہ ہم نے اسی کو پیدا کیا ہے، اور یہ انسان اس بات پر ذکر کر رہا ہے۔ تو پہلی بات، جو انسان جہاں فوت ہو گیا وہ اس کی قبر ہے۔ ہم قبر عام طور پر یہ کیونکہ ہمارے سامنے یہ قبر موجود ہوتی ہے جب دفن کرتے ہیں تو عام طور پر اسی کو قبر کہا جاتا ہے۔ المہم اصل تو یہی ہے، باقی عمومی طور پر جو جہاں ختم ہو گیا، جہاں فوت ہو گیا اس کی، اسی کو قبر کہتے ہیں، اسی کو برزخ کہتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں یہ قبر نہیں برزخ ہے، تو بھائی یہی تو برزخ ہے۔ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، مرنے کے بعد برزخ ہی تو شروع ہے، یہی قبر تو یہی برزخ تو ہے۔ المہم دوسرا مسئلہ کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر کے عذاب کو ذکر فرمایا ہے، قبر کے عذاب کو ذکر فرمایا ہے۔ ہم حدیث میں جس طرح سے مسلم کے اندر دعا موجود ہے، ہم دعا پڑھتے ہیں مثال ہر نماز کے اندر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے رسول نے فرمایا تعوذوا باللہ من اربع، کہ اللہ سے اللہ تعالیٰ سے 4 چیزوں کی پناہ مانگا کرو۔ وہ کون کون سی؟ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب جہنم ومن فتنۃ الممات ومن فتنۃ مسیح الدجال۔ فرمایا کہ پہلے اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، پہلے یہ دعا میں الفاظ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اور کتنی موجود ہے یہ حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ نے کتنی مرتبہ سنی ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقبرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 قبروں کے پاس سے گزرے، قریب تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سواری سے جانور سے گر جاتے یعنی وہ بدک گیا، آپ سب سے نیچے اترے تو آپ صلی اللہ، یہ 2 روایتیں ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ کون ہے، کن کی قبریں ہیں؟ تو صحابہ نے بتایا کہ یہ 2 مشرکین کی قبریں ہیں پہلی۔ دوسری روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک جگہ سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ انہما لا يعذبان وما يعذبان فی کبیر، فرمایا یہ 2 قبر والے ان کو دونوں کو عذاب ہو رہا ہے، ان دونوں قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کن کو ذکر فرما رہے ہیں؟ صحابہ کو۔ کس قبر کی بات فرما رہے ہیں؟ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے موجود ہے، اس کے بارے میں وہ وہاں ہو رہا ہے نہیں، آپ نے انہی قبروں کے بارے میں، تبھی میں آگے حدیث پڑھتا ہوں، آپ نے فرمایا انہما لا يعذبان، ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے، ان دونوں قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے اسی قبر کے اندر۔ سبحان اللہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وما يعذبان فی کبیر، کسی بڑی بات کے اندر ایسے ان کو عذاب نہیں ہو رہا، یعنی اتنی بڑی بات نہیں تھی جس سے ان کا بچنا مشکل تھا، نہیں، دونوں کی پھر دونوں کی وضاحت فرما دی۔ فرمایا کہ اما احدهما فكان لا يستنزه من البول، اور دوسرے کے بارے میں فرمایا وكان يمشي في الناس بالنميمه، فرمایا ایک کا کام تھا، ایک کی غلطی کیا تھی کہ وہ پیشاب کے چھینٹوں سے بچتا نہیں تھا، حدث اصغر سے بچنا رہتا۔ جس طرح عام لوگوں آج بھی چلے نماز پہ چلیں، وہ جی آج کپڑے صاف نہیں، جملہ کہتے ہیں نا آج جی پاکیزگی نہیں ہے، جمعے سے شروع کریں گے، اچھا جمعے تک زندہ بھی رہیں گے؟ کچھ لوگ تو کہتے ہیں رمضان سے شروع کریں گے، کچھ لوگ تو لمبا چلے جاتے ہیں۔ المہم تو کہنے کا مقصد ہے کہ یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا، تو فرمایا کہ یہ بات جو بھائی اس حدیث میں سمجھ آ رہی ہے کہ مرنے کے فوراً بعد اس بات پر سزا ملتی ہے، پکڑ ہوتی ہے اس بات پر، اور قبر میں عذاب ہوتا ہے اس بات پر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، کیا ہے؟ فرمایا کہ اتنی بڑی بات نہیں تھی کہ جس سے وہ بچ نہیں سکتا تھا، بچنے کی کوشش کرتا تو بچ جاتا، یہ نہیں۔ اور دوسرا کہا کہ احتیاط کرنی چاہیے
اپنے جسم کو کپڑوں کو حفاظت کرے۔ نمبر 2، دوسرا وہ آدمی جو چلتا ہے زمین پر لیکن کیا کرتا ہے، وَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ، چغلیوں کرتا ہے، یہ اس کی بات اس کو پہنچایا، اس کی بات اس کو پہنچاتا ہے، اچھا جی اس نے آپ کے بارے میں تو یہ کہا تھا، مجھے بڑی تکلیف ہو رہی تھی، جو کیا کہتے ہیں، مجھے بڑی تکلیف ہو رہی تھی لیکن میں کیا کرتا ہے، وہ آپ کے بارے میں بڑی بڑی باتیں کر رہا تھا، بس میں کیا کروں، بس میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں۔ بڑی خیر خائی کر رہا ہے، دونوں کو لڑا رہا ہے، نمام ہے پہلے نمبر کا، دوسروں کو لڑانے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو فرمائے جو یہ نہیں تھا کہ وہ بیچارہ مجبور تھا، کچھ سے بچ نہیں سکتا تھا، کسی نے کہا تھا کہ یہ تو کام کر، بچ سکتا تھا لیکن نہیں بچا، تو فرمائے مرنے کے فوراً بعد اس کو سزا ملے گی اس کی بات۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ٹہنی لیا ہو جو تر ہو، خشک نہیں تر ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ لے کے آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درمیان سے اس کو چیرا، 2 حصے کیے، اور ایک قبر پر اور دوسری قبر پر، وغیرہ سب وہاں دونوں کو اس میں قبر کے اندر گاڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ جب تک یہ خشک نہیں ہوتی کہ اللہ تعالیٰ ان کے عذاب میں تخفیف فرما دے گا۔ اچھا ایک بات سمجھ لینی کہ لوگ شاید اس کو سمجھ کے جاتے ہیں اتنے پھول گلاب کے ڈال کے آ جاتے ہیں، بھائی وہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ اس کے اندر ہے یا نہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے، اور یہ معاملہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹہنی لگا دی کہ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ امید اللہ سے، ہمیں تو نہیں کہا کہ نہیں، صحابہ کو کہا کہ آج کے بعد آپ نے ٹہنیاں رکھ کے جانا ہے، پورے ٹہنیوں سے بھر دینا ہے، نہ سوکھے نہ عذاب ہو۔ لوگ تو یہ سمجھے نا، نہ سوکھے نہ عذاب ہو، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاملہ خاص تھا، یہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ خاص تھا۔ یہ لوگوں نے اپنے اگربتیاں لگا دینا، اس پر پھول پھینکنا، یہ کوئی ثابت نہیں ہے صحابہ سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ ان دونوں قبروں کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ انہی قبروں کے اندر ان کو عذاب ہو رہا ہے، تو سمجھ آ گیا کہ قبر کے عذاب کے حوالے سے اور اس کے نعمتوں کے حوالے سے ہم دونوں پر ایمان رکھتے ہیں، یہ عقیدہ ہے اہل سنہ والجماعہ کا، یاد رکھ لیجئے گا۔ آج لوگ طرح طرح کے شبہے ڈالتے رہیں، کئی باتیں کرتے رہیں، لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین بالکل واضح ہیں، 2 ٹوک ہیں۔ اگر کوئی پھر بھی آنکھیں بند کر لے، اگر کوئی دن کے وقت آنکھیں بند کر لے اور کہ جی آج تو رات چل رہی ہے، تو کیا کہہ سکتے ہیں اس کو؟ کیا کہہ سکتے ہیں اس کو؟ اندھا کہیں گے، کیا کہیں گے اس کو؟ ہاں جی بس بالکل، اس کو کہیں گے پاگل خانے میں داخل کر دو اس کو، کہ اتنے دن کے دہاڑے کے اندر، ہاں زندہ ظاہرہ، دوپہر کے وقت بھی دن نظر نہیں آ رہا، پھر بھی کہہ رہا ہے کہ رات ہے، تو پھر کہیں اس کو اور جگہ ایڈمٹ کرنا چاہیے۔ اتنی احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں پھر بھی اس بات کا انکار کرے۔ میں نے کہا بہت ساری حدیثیں، میں سب کو ذکر نہیں کر رہا، صرف اسی بات کو ذکر فرمایا کہ القبر روضۃ من ریاض الجنہ، یہ قبر جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغ ہوگا، اور حفرۃ من حفر النار، نعوذ باللہ من ذلک، یا جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہوگا، یہ گڈھوں میں سے گڈھا ہوگا۔ اللہ سب کی حفاظت فرمائے، اہل ایمان کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ بہت ساری حدیث ہے، یہ حدیث آپ نے کتنی مرتبہ سنی ہوئی ہے کہ جب حدیث کے الفاظ ہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے الفاظ ہیں، جب میت کو دفن کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلوا لأخیکم التثبیت، آپ نے فرمایا اپنے بھائی کے لیے ثابت قدمی کے لیے دعا کرو، فإنہ الآن یسأل، ابھی اس سے سوال و جواب کیا جا رہا ہے۔ کہاں ہے وہ؟ کہاں سوال جواب ہو رہے ہیں اسے؟ اسی قبر کے اندر جس کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں دفن کرنے کے بعد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی کھڑے ہو کر فرما رہے ہیں اپنے بھائی کے لیے ثابت قدمی کی دعا کرو، کیونکہ ابھی اس سے سوال پوچھا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ پر، اسی قبر کے اوپر، تو المہم پتہ چلا کہ قبر کے حوالے سے کہ قبر کے اندر نعمتیں بھی ہیں، اگر وہ نیک ہے انسان ہے، اگر وہ صالح انسان ہے، اگر وہ متقی انسان ہے تو اس کے لیے راحت کا سامان ہے، اس کے لیے راحت کا سامان ہے۔ اگر وہ مجرم ہے، یعنی وہ نافرمان ہے، مستحق عذاب ہے، تو اس کے پاس اللہ اکبر، اس کے لیے وہ عذاب کا سلسلہ ہوتا ہے۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ جی قبر میں کھودا تو کچھ بھی نظر نہیں آیا، ایسا ہوتا ہے نا، نظر نہیں آ رہا، پھر عذاب کہاں ہو رہا ہوتا ہے۔ ہاں اس معاملے کو بھائی اگر کوئی غور کریں تو ہمارے دنیا کے سسٹم بھی ہے، فریج میں دیکھیں، فریج تو سب کے پاس ہے نا، ہاں اسی فریج کے اندر کے کھانے میں برف بن رہی ہے، ٹھنڈا کول برف بن رہی ہے، پیچھے تارے درا ہاتھ لگا کے دیکھیں پتہ چل جائے گا، فل گرم ہے، ایک ہی جگہ پر ٹھنڈا بھی ہے، ایک ہی جگہ پر گرم بھی چل رہا ہے۔ یہ تو انسان نے بنا کے دکھا دیا، انسان ایک کمزور تھا، کیا خالق کی قدرت پر شک ہو سکتا ہے؟ کو کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمیں تو نظر نہیں آ رہا؟ ارے بھائی اسی جگہ پر فریج بنا کے برف جموا دی، اسی کے ہاتھ پیچھے لگا تو تار بچ جائیں گے، پتہ چل جائے گا کہ کتنا گرم ہے پیچھے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، آل فرعون کا تذکرہ کرتے ہیں، النار یعرضون علیہا،
علیہم غدوا وعشیا النار یعرضون علیہم غدوا وعشیا، کہ فرمایا کہ ان لوگوں کو آگ پر پیش کیا، النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، کہ ان لوگوں کو آگ پر پیش کیا جاتا ہے صبح اور شام. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ. اللہ تعالیٰ سورہ غافر کے اندر فرماتے ہیں فرعونیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے، فرمایا کہ صبح شام ان پر آگ پیش کی جاتی ہے، صبح شام ان پر آگ پیش کی جاتی ہے. سمجھ آ گیا اتنی بات ہو. پھر فرمایا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، جب قیامت واقع ہوگی، جب قیامت اسی جگہ اسی آیت کے اندر بات اللہ فرماتے ہیں وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، جب قیامت واقع ہوگی تو کہا جائے گا أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ، ان فرعونیوں کو سخت عذاب، جہنم کے عذاب میں ڈال دو. تو پہلے کیا تھا؟ تو پہلے کہاں عذاب ہو رہا تھا؟ یعنی دنیا کے اندر، اس قبر کے اندر یا اس برزخ کے اندر جس کے اندر وہ ہیں، اس کے اندر ان کو عذاب ہو رہا ہے. تو نعمتیں بھی ہیں اور عذاب بھی ہے، اس بات کو ہم مانتے ہیں. تو میرے خیال میں ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں. ہم زیادہ تفصیل میں چلے جاتے ہیں کیونکہ میں نے پچھلے درس میں بھی کہا کہ یہ بنیادی اساسی عقائد میں سے ہے، اور ہمارے ہاں بہت ساری غلط فہمیاں ہیں جو ان چیزوں لوگ اس میں پھنسے ہوئے ہیں. یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے. نہیں بھائی، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر بیان فرما دیا، ہمیں اس کے اندر ایک ہم نے اصول بھی ذکر کیا تھا اہل سنہ کا، لا مجال للعقل فی الغیبیات، کہ جو غائب چیزیں ہیں، جو غیبیات ہیں، ان کے اندر انسان اپنے عقل کو نہیں چلائے گا، بلکہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا اور کہا کہ آمنا وصدقنا، ہم ایمان لے، اس کی تصدیق کر دی، ہم ایمان لے. تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیرا.